چیزوں کا علم اور ایک ہے اعمال کا علم. یہ دو الگ الگ ہیں. تو اس نے چیزوں کے علم سے وہ باصلاحیت بنا. اس کے اندر اللہ نے اس کی کھوپڑی میں دماغ رکھا ہے. اس سے چیزوں کو سمجھتا ہے اور پھر ان کو اپنی زبان سے بولتا بھی ہے, ایک دوسرے سے مذاکرہ کرتا ہے, اور پھر اسی دماغ کے راستے سے اس میں لکھنے کی بھی صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی. یعنی علم کی جو چوٹی ہے, جو کمال ہے علم کا, وہ قلم سے ملتا ہے, لکھنے سے. شروع ہی میں اس کو بتلایا علم بالقلم, ہم نے انسان کو قلم سے سکھلایا. وہ کوئی بات سنتا ہے اور سن کر کے دماغ میں رکھتا ہے اور پھر اسے زبان سے بولتا ہے یا ہاتھ قلم سے لکھتا ہے. اسی سے اس کی صلاحیت بڑھتی چلی جاتی ہے. ہم بچوں کو بھیجتے ہیں نا اسکول میں, مکتب میں پڑھنے کے لیے, مولوی صاحب کے پاس یا ماسٹر صاحب کے پاس بھیجتے ہیں, تو سب سے پہلی چیز وہاں سکھائی جاتی ہے, اس کے ہاتھ میں قلم پکڑا دیا جاتا ہے. بیٹا لکھیے, الف لکھیے, بے لکھیے, یہ سکھاتے ہیں. اس کو بولتے ہیں اور پھر وہ لکھتا ہے. تو اس کے راستے سے وہ باصلاحیت بنتا ہے. یہ صلاحیت آدمی کے اندر جب پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنے حقیقی نفع اور نقصان کو پہچاننے لگتا ہے. ایک تو ظاہری نفع اور ظاہری نقصان ہے جو چیزوں سے حاصل ہوتا ہے. جیسے ابھی بتایا کہ پیاس لگی تو پانی پی لیا, اور بھوک لگی تو کھانا کھایا. لیکن حقیقی نفع انسان کو کائے سے حاصل ہوگا, اس کے اعمال سے حاصل ہوگا, عمل سے ہوگا, جو اس کے جسم سے نکلتے ہیں. اس کے ہاتھ ہیں وہ کام کرتے ہیں, اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں اور اس کے کان سنتے ہیں اور اس کی زبان بولتی ہے. یہ سب عمل وجود میں آتے رہتے ہیں. ایک ایک لفظ ہم زبان سے بولتے ہیں, یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور یہ لکھا جا رہا ہے. جس زمانے میں یہ بات کہی گئی اس وقت تو یہ ٹیپ ریکارڈر نہیں تھے, اس کو جمع کرنے کی آدمی میں صلاحیت نہیں تھی, موبائل نہیں تھے, لیکن صحابہ نے اس پر یقین کیا. جو بات ان کو بتلائی اس کو پر یقین کیا کہ یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے ہماری زبان. اور پھر ایک دن وہ ساری چیزیں سامنے لائی جائیں گی. وہ دن آئے گا یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها. یہ زمین جس پر ہم عمل کرتے ہیں وہی ساری باتیں بتانا شروع کر دے گی.
یہاں تک کہ انسان کی زبان کو بند کر کے اس کے جسم کے اعضاء، اس کے ہاتھ اور پیر اور سب چیزیں بولنے لگے گی، وہ گواہی دیں گے، تو وہ سب چیزیں جمع ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ اعمال جو ہم اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں، ہم اپنے پیروں سے کرتے ہیں، سمجھے، اور ہم اپنے زبان سے کرتے ہیں، بولتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، یہ سب لکھے جاتے ہیں۔ اور انہی اعمال کے اندر جیسے چیزوں میں کچھ چیزیں نفع کی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں نقصان کی ہوتی ہیں۔ جیسے آدمی کھانا کھاتا ہے تو وہ صحت ملتی ہے، اور خدا نخواستہ وہ زہر کھا لے تو اسے نقصان دے گا۔ تو انسان جانتا ہے، آدمی جانتا ہے کہ یہ نہیں، زہر نہیں کھانا چاہیے، اسے معلوم ہے۔ ایسے ہی اعمال کے اندر بھی وہ اعمال ہیں جو انسان کو اونچا اٹھاتے ہیں، اس کو ترقی پر لے جاتے ہیں، اور ایسے بھی اعمال ہیں جو انسان کو نیچے گرا دیتے ہیں۔ اور اس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے انسانوں کو عطا فرمایا۔ چنانچہ پہلا آدمی جس کو پیدا کیا، یعنی ہمارے باپ آدم علیہ السلام، ان کو اپنی اولاد کے لیے نبی بنا دیا، یعنی ان کو یہ بتلا دیا کہ یہ کرو گے تو فائدہ ہوگا اور یہ کرو گے تو نقصان ہوگا۔ کون سا عمل آدمی کو اوپر اٹھانے والا ہے اور کون سا عمل اس کو نیچے گرانے والا ہے، یہ تفصیل سے بتلا دیا گیا۔ اور ہر زمانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری کے لیے نبیوں کو بھیجا تاکہ وہ یہ بتائیں کہ کون سا عمل تمہارے لیے اچھا ہے اور ترقی دینے والا ہے، اور کون سا عمل تمہیں نیچے گرا دے گا۔ چنانچہ جسم کے مختلف اعضاء سے آدمی عمل کرتا ہے، اسی جسم کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو دل و دماغ بھی دیے ہیں۔ تو آدمی کام کرتا ہے، عمل کرتا ہے، ہاتھ سے، پیر سے، آنکھوں سے، کانوں سے، سمجھے، زبان سے، لیکن اس کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ اس کے دل و دماغ سے ہوتی ہے، وہاں سے کرتا ہے۔ وہ چیز تھوڑی تھوڑی دوسری مخلوقات کو بھی دی ہے، کتے بلی ہے اور بھیڑ بکری، اور آسمانوں میں پرندے اڑتے ہیں، اور پانی میں مچھلیاں ہیں، اور دوسری مخلوقات ہیں ہزاروں۔ سب کے اندر بھی تھوڑی تھوڑی عقل دی ہے، لیکن وہ بہت محدود ہے۔ اور انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو عقل عطا فرمائی، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جتنی محنت کی جائے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ بڑھتی چلی جائے۔ اور مخلوقات ہیں، وہ بکری ہے، وہ پیدا ہوتے ہی 2-3 دن میں وہ سارا کام شروع کر دیتی ہے، اور ایسے ہی دوسرے جانور ہیں، سمجھے، اور کیڑے مکوڑے ہیں اور پرندے ہیں، پیدا ہوتے ہیں اور 2-3 دن میں وہ سارا کام شروع کر دیتے ہیں۔ یہ انسان کا بچہ، یہ تو 1-2 سال تک بستر پہ ہی پڑا رہتا ہے، اور اس کو باہر سے اس کے ماں باپ کو دودھ پلانا پڑتا ہے،
اور اس کی ساری فکر کرنی پڑتی ہے، یہاں تک کہ 3 سال کا ہوا، 4 سال کا ہوا، پھر بھی اسے کچھ سمجھ نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں بیٹا کھانا کھا لو، وہ کھیلنے کے لیے بھاگ جاتا ہے۔ کوئی چیزیں پڑی رکھی ہیں گھر میں تو اس کو اٹھا کر کے زور سے پھینکتا ہے اور خوش ہوتا ہے، یعنی نقصان کرتا ہے۔ تو اسے سمجھ نہیں ہے، بہت دیر میں سمجھ پیدا ہوتی ہے جب وہ بڑا ہونے لگتا ہے، 10 سال کا ہوا، 12 سال کا ہوا، سمجھے، اور پھر گڑبڑ کرتا ہے تو اس کے والدین اس کو تنبیہ بھی کرتے ہیں، اور پھر اسے اسکول میں مدرسے میں داخل کرتے ہیں، وہاں استاد بھی اس کو تنبیہ کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہو، ایسا نہیں کرو۔ تو پھر جب 14-15 سال کا ہوتا ہے تب جا کے اس کی سمجھ پیدا ہوتی ہے، پھر وہ بھلے اور برے میں تمیز کرنے کے لائق بن جاتا ہے۔ جیسے نفع اور نقصان چیزوں کا ہے، ویسے ہی نفع اور نقصان اعمال کا ہے۔ تو یہ اعمال کے نفع اور نقصان کو سمجھنے کے لیے اللہ نے اس کو دل و دماغ عطا فرمائے، اور خود سب سے جو بڑا عمل ہے وہ خود دل و دماغ ہی کا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کے اندر کس کا تعلق، کس کی محبت، کس کی اہمیت دل کے اندر رکھے ہوئے ہے، سمجھے؟ یہ دل کا عمل ہے، اور اس میں یا تو اپنے خالق اور مالک جو ہماری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، یہ آدمی کی فطرت ہے کہ جو اس کی ضرورتیں پوری کرے اسی سے تعلق ہو جاتا ہے۔ بچہ جو ہے وہ اپنی امی کے پاس رہتا ہے، اور امی اسے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے تو وہ ایک دم ادم مچاتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ضرورتیں وہ دیکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ میری امی جب مجھے بھوک لگتی ہے وہی مجھے دودھ پلاتی ہے، اور کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہی اس کو رفع کرتی ہے۔ تو اس لیے سب سے زیادہ بچے کو تعلق اپنی امی سے ہو جاتا ہے، اور امی کو اپنے بچے سے تعلق ہوتا ہے۔ امی کو کیوں ہوتا ہے؟ امی بچے کو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنی ضرورتیں وہاں سے پوری ہوتی دیکھتا ہے، اور امی کو کیوں ہوتا ہے؟ امی کو اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے راتوں کو جاگتی ہے اور دنوں کو بہت مشقت اٹھاتی ہے۔ اس کی خود طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن بچے کے لیے وہ ساری پریشانیوں کو جلتی رہتی ہے۔ تو وہ جو مجاہدہ اور وہ جو قربانی ہے وہ اس کے دل میں اپنی اولاد کی محبت پیدا کر دیتی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں تعلق کے پیدا کرنے کی۔ ایک تو آدمی کے اندر یہ احساس ہو کہ میری جو ضرورتیں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، وہ کون رفع کرے گا، تو اس سے تعلق پیدا ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز ہے محنت اور مجاہدہ اور قربانی۔ جس چیز کے حاصل کرنے کے لیے انسان کو قربانی دینی پڑتی ہے، اس سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ عورت کو کتنی قربانی دینی پڑتی ہے، اس کی ولادت پہلے تو ولادت سے پہلے 9 مہینے وہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور پھر ولادت کی تکلیف۔ آج کل کا زمانہ بہت ایڈوانس ہوتا چلا جا رہا ہے، سمجھے؟ وہ اپنے
اپنے پیروں میں خود کلاڑی مارتے چلے جاتے ہیں. وہ کہیں کہ تکلیف ہونی نہیں چاہیے، یہی غلط ہے. تو ایسے ایسی مشینیں ایجاد کرنے کے چکر میں ہے کہ بچہ پیدا ہو جائے اور اسے کوئی تکلیف ہی نہ ہو. ارے بھائی وہ تو تھوڑی دیر کی تکلیف ہے، وہ ایک فطری چیز ہے. اور ماں کا تعلق اپنی اولاد سے ہوتا ہے، پھر اس کی وہ تربیت کرتی ہے. اور جہاں اس نے تکلیف نہیں اٹھائی تو اس کو تعلق ہی نہیں ہوتا ہے. دنیا کا بہت بڑا حصہ ایسا ہو گیا جو بیچارے ایمان سے محروم ہیں. انہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے، ہماری ضرورتیں کون پوری کر رہا ہے، انہیں نہیں معلوم. تو وہ غیر فطری کاموں کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ والدین کو یہی پتہ نہیں ہے کہ ہماری اولاد کہاں گئی. وہ 8 سال کا، 10 سال کا ہوا، 12 سال کا، اور پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتا ہے. سمجھے؟ ہم جب پڑھتے تھے یورپ کے ایک ملک میں، پیرس میں، تو ہمارے ہاسٹل میں ایک عورت آتی تھی پوچھا لگانے، پوچھا لگاتے ہیں نا، وہ صفائی کرنے والی. تو میں بیٹھا ہوا اپنا کام کر رہا تھا اپنے کمرے میں. وہ کہنے لگی، وہ عورت کہنے لگی، تمہاری شادی ہو گئی؟ میں نے کہا ہو گئی. اچھا کوئی بچے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں ایک ہے. تو کہنے لگے میرے بھی 4 بچے ہیں. اچھا، میں نے بہت اچھی بات ہے، 4 بچے ہیں. تو میں نے پوچھا تمہارے بچے کہاں ہیں؟ ارے وہ کہنے لگی تو سوچنا پڑے گا کہاں ہے. سوچنے لگی. میں نے کہا کہ تمہارے شوہر کہاں رہتے ہیں؟ ارے شوہر صاحب تو 20 سال پہلے بھاگ گئے تھے چھوڑ کے مجھے. اچھا تو بچے کہاں ہیں؟ کیونکہ وہ ایک لڑکی ہے، وہ جو ہے وہ اٹلی میں، اور وہ مجھے بڑا دن جب ہوتا ہے نا کرسمس، تو مجھے کارڈ بھیجتی ہے. اور ایک امریکہ میں ہے، اور ایک بتائی پتہ نہیں کہاں جاپان کی طرف، اور چوتھے کا پتہ نہیں ہے، لڑکے کا پتہ نہیں کہاں چلا گیا. اور میں اکیلی رہتی ہوں، اپنے پوچھا لگاتی ہوں، اپنا کام کرتی ہوں. میں نے کہا اچھا تو کوئی بھی نہیں تمہارے پاس؟ کہ کوئی بھی نہیں ہے. تو بچوں کو یہ پتہ نہیں کہ ماں کہاں ہے، باپ کہاں ہے، اور ماں باپ کو یہ پتہ نہیں کہ بچے کہاں ہیں. وہ جیسے بلی کتے ہوتے ہیں نا، تو انہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کس کی اولاد ہے. اور ان کی اولاد کہاں ہے وہ کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ انسان ایسا ہو گیا جیسے جانور، بلکہ ان سے بھی زیادہ گیا گزرا. یہ جانور یہ غیر فطری کام نہیں کرتے، اور یہ انسان غیر فطری کام بھی کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ اس لیے کہ جو علم حقیقی ہے وہ اس نے حاصل نہیں کیا، اس کو سمجھا نہیں کہ میرے نفع کی چیز کیا ہے اور میرے نقصان کی چیز کیا ہے. اور وہ تو جب سمجھتا جب اس کے دل کا یقین صحیح ہوتا، یعنی دل کے اندر اہمیت پیدا ہوتی کس کی؟ جو اس کی پرورش کرتا ہے، سمجھے، اور جس نے اس کو بنایا ہے اس کا مقام دل کے اندر اگر پیدا ہوتا تو پھر اس کے جو احکام ہے عمل کے بارے میں وہ ان پر عمل کرتا. اس نے احکام بھیجے،
عمل کرنے کے، یہ کرنا